احمد راہی احمد راہی صاحب پنجابی کے نامور شاعر اور فلمی نغمہ نگار تھے۔ احمد راہی 12 نومبر 1923 کو امرتسر میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام غلام احمد تھا۔ احمد راہی صاحب نے بہت ساری فلموں کی کہانی بھی لکھی، اس طرح وہ فلمی کہانی نویس بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جدید پنجابی ادب کے ایک بہت اہم شاعر تھے۔ آپ کا تعلق ایک کشمیری خاندان سے تھا جو آزادی کے بعد ہجرت کر کے لاہور آ گیا۔ احمد راہی صاحب نے امرتسر میں ہی انہوں نے مشہور افسانہ نگار سعادت حسن منٹو، شاعر سیف الدین سیف اور کہانی نگار اے حمید کی صحبت میں رہتے ہوئے ادب میں دلچسپی لینا شروع کر دی، لیکن لاہور کے ادبی ماحول میں اس میں مزید نکھار آیا۔ 1946 میں ان کی ایک اردو نظم آخری ملاقات روزنامہ افکار میں شائع ہوئی جو ان کی پہچان بن گئی۔ اس کے بعد ان کا کلام بر صغیر کے مختلف ادبی جرائد کی زینت بننے لگا۔ قیام پاکستان کے بعد وہ لاہور میں قیام پذیر ہوئے اور لاہور کے اندر ہی ماہنامہ سویرا کے وہ مدیر مقرر کیے گئے۔ پاکستان میں ایک وقت وہ آیا جب حکومت نے ترقی پسند ادیبوں کے خلاف حکومتی کارروائیوں میں تیزی کر دی، اور پھر اس طرح انہوں نے احمد راہی صاحب نے فلموں کا رخ اختیار کر لیا۔ احمد راہی نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز پنجابی فلم بیلی سے کیا، جو تقسیم کے وقت ہونے والے فسادات کے پس منظر میں بنائی گئی۔ اس فلم کی کہانی مشہور افسانہ نگار سعادت حسن منٹو نے لکھی، جبکہ اس کی ہدایات مسعود پرویز نے دی۔ انہوں نے مسعود پرویز اور خواجہ خورشید انور کی مشہور پنجابی فلم ہیر رانجھا کے لیے بھی نغمات لکھے، جن میں مشہور نغمہ سن وجلی دی مٹھری تان انہوں نے لکھا، اور پھر ایک اور گانا اسی فلم کا ہیر رانجھا کا ونجلی والڑیا، یہ بھی انہوں نے لکھا، اور یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی پیاری اس کی موسیقی ہے، اور شاعری بھی بہت زبردست ہے اس گانے کی، اور یہ دونوں گانے آج بھی اپنے جادو جگائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے فلمی حلقوں میں اپنا ایک خاص مقام بنایا، اور ان کے لکھے ہوئے گانوں میں لوگوں کو لوک شاعری اور ادب کا خاص رنگ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا، پنجابی فلمی شاعری کے لیے ان کی خدمات ویسی ہی ہیں جیسی ساحر لدھیانوی اور قتیل شفائی کی اردو فلموں کے لیے ہیں۔ انہوں نے اردو فلموں کے لیے بھی منظر نامے لکھے، مکالمے لکھے اور گانے لکھے۔ ان کی مشہور اردو فلموں میں یکے والی خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ بات چھوٹی سی کبھی پھیل کے افسانہ بنے، بات چھوٹی سی کبھی پھیل کے افسانہ بنے، کوئی دیوانہ بنائے کوئی دیوانہ بنے، زندگی میں کبھی آتا ہے وہ نازک لمحہ، زندگی میں کبھی آتا ہے وہ نازک لمحہ، شمع کودے شدت جذبات میں پروانہ بنے، اس سے بڑھ کر بلا کیا اور قیامت ہوگی، اس سے بڑھ کر بلا کیا اور قیامت ہوگی، جس کو اپنانے کی خواہش ہو وہ اپنا نہ بنے، حال دل کہتے ہوئے ان سے خیال آتا ہے، حال دل کہتے ہوئے ان سے خیال آتا ہے، کہیں اظہار تمنا بھی تماشا نہ بنے۔ پنجابی ادب میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ ان کا نظموں کا مجموعہ ترنجن ہے، جو 1952 میں شائع ہوا۔ اس وقت تک پنجابی کے بارے میں عام تاثر یہ تھا کہ نازک احساسات اور جذبات کے اظہار کے لیے یہ زبان موزوں نہیں، لیکن احمد راہی نے ترنجن کے ذریعے اس تاثر کو زائل کر دیا اور وہ کامیاب ہو گئے۔ ترنجن کی نظموں میں تقسیم ہند کے وقت ہونے والے ہندو مسلم فسادات میں عورتوں کے ساتھ جنسی زیادتی کو بڑے شاعرانہ طریقے سے پیش کیا گیا، اور انہوں نے لکھا، نہ کوئی سیریاں والا آیا تے نہ ویراں ڈولی ٹوری، جس دے ہتھ جیڑی باں آئی لے گیا زورو زوری، یعنی کہ نہ کوئی سہرے والا آیا نہ بائیوں نے ڈولی اٹھائی، جس کے ہاتھ جو لگی وہ اسے زبردستی لے گیا۔ احمد راہی نے لاتعداد پنجابی فلموں کے لیے نغمات تحریر کیے، جن میں
शहरी बाबू, माही मुंडा, पींगा, छू मंतर, यक्के वाली, यार बेली, मुफ्त बर, रिश्ता मेहंदी वाले हथ दा, एक परदेसी, एक मुटियार, किस्मत, हीर रांझा, मिर्जा जट, सस्सी पन्नू, निक्के हुंदियां दा प्यार, नाजो, दिल दियां लगियां वगैरह शामिल हैं। अहमद राय की दीगर तसनीफ में उनके शेरी मजमूए रुत आए रुत जाए और फिल्मी नगमात का मजमुआ निमी निमी वा शामिल है। अहमद राय ने मुतद्दद अवार्ड भी हासिल किए, जिनमें सबसे बड़ा अवार्ड सदारती तमग़े बराए हुस्न कारकर्दगी था, जो उन्होंने 1957 में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हासिल किया। अहमद राय का इंतकाल 2 सितंबर 2002 को लाहौर में हुआ और लाहौर में ही वो आसूदाए खाक हुए। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तानी फ़नकारों के बारे में, स्पेशली हमारे लेजेंड के बारे में यूट्यूब पर कोई जामिया इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, तो मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान के जो लेजेंड अदाकार हैं, जो फ़नकार हैं और जो दूसरी शख्सियात हैं जो पॉपुलर हुई हैं और उन्होंने अपने काम से वतन की खिदमत की है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करूँ, कंसोलिडेट करूँ और उनके बारे में एक वीडियो बनाऊँ। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर शुक्रिया।